الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات اور دن، چھپا کر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے اعلانیہ کرنے کی، اس حوالے سے پچھلی دفعہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کا اجر ہے اپنے رب کے حضور۔ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسا کہ ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے کسی جن نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا۔ یہ اسپیسیفکلی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والا دن اس حال میں وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دنیا میں سود کھانے والا آدمی ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح کہ شیطان نے اسے مخبوط الحواس کر دیا ہو چھو کر۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی کیا نصیحت؟ کہ سود سے بچ جاؤ، تو وہ سود سے رک جائے، البتہ جو پہلے گزر چکا اس کی معافی ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو اس کے باوجود اعادہ کرے پھر سود کھانا شروع کر دے، پس ایسے ہی لوگ ہیں اہل جہنم، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسلام تو پورا صدقے کے سسٹم کے اوپر، زکوٰۃ کے سسٹم کے اوپر، انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر قسم کے ناشکر گناہگار کو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے حضور، اور قیامت والے دن نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ قیامت کے دن کا امن ان لوگوں کو مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور چھوڑ دو جو بقیہ کا سود بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو رہ گیا سود چھوڑ دو۔ اب یہ نہ کہو کہ جی میں پہلے اس کو پورا کر لوں تو آمدہ سے میں نہیں کروں گا، نہیں، بیچ میں بھی اب پتہ چل گیا ادھر سے ہی چھوڑ دو اسے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم باز نہ آئے، یہ اب سخت ترین آیت ہے، تو پس
اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے بندے کے لیے جو سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اگر تم توبہ کر لو تو جو راس المال تمہاری ایکویٹی ہے وہ تمہیں ملے گی. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ سودی سسٹم سے توبہ کر لو تو اب جس کو قرض دیا ہوا تھا سود کے اوپر تو وہ جو قرضہ بھی اس کا معاف کر دو. اللہ فرما رہا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو قرضہ ہے وہ معاف نہیں، قرضہ وہ تمہیں واپس کرے گا، اس کے اوپر سود معاف کر دو اسے. یہ نہیں اللہ تم پہ ظلم کرے گا کہ جی اب سودی سسٹم ختم ہے تو لہذا جس نے وہ قرضہ لیا تھا قرضہ بھی وہ دبا لے. نہیں، قرضہ تمہیں ایکویٹی ملے گا، جو اس کے اوپر انٹرسٹ تم لے رہے تھے نا وہ ختم. نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. یعنی کسی سے سود کھانا یہ تم ظلم کر رہے ہو، اور تم پر یہ ظلم کرے گا وہ بندہ کہ سود تو اللہ نے ختم کروا دیا اور اب الٹا آپ کو وہ قرضہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ پہ بھی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو کچھ عرصے کے لیے اسے خوشحال ہونے تک کے لیے مہلت دو، اور اگر تم معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سر اس آیت کے بعد کئی صحابہ نے مقروضوں کے قرضے بھی معاف کیے، انہوں نے کہا اللہ نے کیا ختم. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے اہل ایمان، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو کچھ مقررہ مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے. یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا، اگلے زمانے میں 99% لوگ چٹے ان پڑھ ہوتے تھے، تو
اس لیے اللہ تعالیٰ وہ لکھنے والے کو خوف دلا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھار بیچارے نے لیا ہے 10,000 روپے اور تم لکھ دو اس کو 12,000، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلنا. آج کل تو آلموسٹ لوگ ان پڑھ لوگ بھی جو ہے نا وہ کم از کم پیسے ضرور گن لیتے ہیں یا ڈیجٹس کا ان کو پتا ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو نا یہ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو اگلی بات بھی سمجھ آئے گی. اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے کہ تم لکھ پڑھ سکتے ہو. بیچارہ ایک ان پڑھ بندہ آیا ہے، اب یہ نہ ہو کہ تم چوڑے ہو جاؤ کہ میں نہیں لکھتا. تو یہ اللہ نے آپ کو ایک فن دیا ہے، تو آپ یہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کریں کہ اگر کوئی مقروض اور قرض والا ہے تو اس کے درمیان لکھت پڑھت کریں. اور اب یہ ساتھ آ جائے گا کہ املا جو کروانی ہے نا وہ اس نے کروانی ہے جو مقروض ہے. وہ کہے گا کہ میں جو اس سے اتنے کے لیے پیسے لے رہا ہوں میں اتنے وقت تک واپس کر دوں گا. دینے والا نہیں املا لکھوائے گا بلکہ لینے والا. املا وہ یہ اردو میں بھی املا کا لفظ استعمال، یعنی وہ رائٹنگ لکھوائے گا وہ کہہ کے، یعنی بولے گا وہ جس پر حق ہے. حق تو اسی پر ہے نا، یعنی جس کے ذمے حق ہے کہ اس نے مال واپس کرنا، یعنی مقروض املا کروائے گا. اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے اور نہ کمی کرے اس میں ذرے کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ کاتب کو کہہ رہا ہے دیکھنا کوئی مطلب ہینکی پھینکی نہیں مارنی تم نے، جو جتنا قرضہ ہے اتنا ہی لکھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ. پھر وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، قرضہ جس نے لیا ہے، اگر وہ بیچارہ بالکل ہی چٹا ان پڑا ہے اور وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ بیچارہ وہ املا بھی نہیں لکھوا سکتا، بالکل سیدھا سا ہے، وہ اتنا بیوقوف ہے یا اتنا کمزور ہے اور وہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا کانفیڈنس بھی نہیں کہ اس کی سپیکنگ پاور بھی نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکے. تو اگر وہ املا نہیں کر سکتا تو اس کا ولی، کوئی قریبی رشتہ دار، تھوڑا بہت سمجھدار بندہ، وہ املا کروا دے. اور اس پورے معاملے کو 2 مرد گواہ جو ہیں وہ ویٹ کریں گے، گواہی دیں گے اس کے اوپر، وہ وہاں پہ موجود ہوں کہ ان کے درمیان یہ ادھار والا معاملہ طے پایا. اور اگر 2 مرد نہ مل سکیں پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو. یعنی بعض اوقات کوئی شخص کہہ سکتا ہے نہیں مجھے تو ان گواہوں پہ اعتبار نہیں ہے، یہی 2 نمبری کرتے ہیں، جس طرح کرتے بھی آپ کو پتا ہے مکر جاتے ہیں. تو یعنی وہ گواہوں کے اوپر بھی کنسنسس ہونا چاہیے کہ جن کو پسند کرتے ہوں لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 2 عورتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے. یہ حقیقت بات ہے کہ عموماً عورتوں کی جو قوت یاداشت ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے. اب کوئی بالکل کسی پھپنی کٹنی عورت کی نہ مثال دے دے کہ اس نے تو پرانی باتیں بھی یاد رکھی ہوئی ہیں. عموماً عورتیں جو ہے نا وہ ان کی یاداشت اللہ نے نیچرلی کمزور رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے گھر میں نمبر 2 بن کے گزارا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ہر چیز کو اپنے دل پہ لینا شروع کر دینا تو وہ ہر ٹائم ہی گھر میں لڑائی ہو. مرد جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے. عورتیں آپ دیکھیں اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد خود بخود یہ تھوڑی سی محنت کرنے سے راضی ہو جاتی ہیں. ان کے اندر یعنی بغض و عناد اور لمبے عرصے تک دشمنی پالنا یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ اللہ نے ان کے اندر ایک سیفٹی والو رکھا ہوا ہے، ان کی یاداشت کمزور رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ 2 عورتیں گواہ رکھنے کا مقصد یہ ہے 1 مرد کے بدلے 2 عورتیں، یا تو 2 مرد ہوں گے اور اگر 1 مرد ہوگا تو 2 عورتیں، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے. بعض اوقات عورتیں مطلب 2 عورتیں ایک طرح کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپس میں ان کے الفاظ ہی نہیں میچ کر رہے ہوتے، پھر وہ عورتوں کو یاد دلانا ذرا آسان ہوتا ہے. وہ پھر ان کو یاد کرواتی ہیں کہ نہیں ایسی پیڑی ہے، کہتی ہاں ہے ہی ایسی. تو یہ وہی چیز ہے اللہ ہمارا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری پیڑی انہوں یاد کروا دے. اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں گواہی کے لیے. یعنی کل کو کہیں رفڑا ڈال جائے مقروض اور قرض دینے والے کے درمیان اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو آپ وہ گواہی باری پڑھ دیں کہ ہم نے گواہی نہیں دینی ہے یا وہ پیسے مانگے. یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. اور مت اکتایا کرو اس بات سے خواہ تھوڑا قرضہ ہو خواہ زیادہ کہ تم لکھنے پڑھنے سے بھاگو. اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں کاہلی سستی نہیں کرنی کہ یار خیر ہے یہ لکھت پڑھا والا کام ضرور کر لیا کرو.
جب کسی مقررہ میعاد تک کے لیے تم قرضہ دو کسی کو. یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت یعنی انصاف کے لائق ہے یہ چیز, اور محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو, اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شک سے بچا لے گی. یہ لکھت پڑھت والی چیز اللہ کے نزدیک بھی انصاف کے اوپر ہے, اور شہادت کے لیے بھی آسانی ہوگی جب ریٹن میں ریکارڈ ہوگا, جب یہ تم یعنی جس کو قرضہ دے رہے ہو. ہاں مگر اس میں ایک ایکسیپشن ہے, اگر تم 10 تجارت کر رہے ہو, یعنی پیسے دے رہے ہو اور کسی سے چیز اٹھا رہے ہو, تو پھر اس میں لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس میں ادھار نہیں اٹھائی, نقد اٹھائی ہے. اگر 10 کر رہے ہو, لین دین آپس میں کرو, تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم اسے لکھو, یعنی لکھنا اس کیس میں کوئی ضروری نہیں ہے. ویسے تو 10 میں بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ناجائز ہے لکھنا, کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے. یا آپ جتنے بھی آپ بڑے سٹورز میں جاتے ہیں تو 10 میں آپ کو بل نہیں ایڈ پہ بنا کے دیتے, وہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے. چاہے وہ جوتیوں والی دکان ہے یا یہ بڑے سٹورز ہیں, میڈیکل سٹورز ہیں, وہ باقاعدہ آٹومیٹکلی ایک بل جنریٹ ہو کے آپ کو اس کی کاپی دیتے ہیں, اپنے پاس بھی نوٹ کرتے ہیں. حالانکہ وہ 10 آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ اس کو ریٹن میں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا اپنا ریکارڈ ہو نا کہ آج ہم نے کتنی سیل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ زبانی کلامی سیل کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے اگینسٹ جن لوگوں نے ٹیکس چوری کرنی ہے, ٹیکس نہیں کرنا, کروڑوں روپیہ روزانہ کی وہ سیل کر رہے ہیں, وہ آپ دیکھیں سارا زبانی کلامی چل رہا ہے. یہ آپ کے جتنے آئس کریم والے پارلر ہیں, آپ دیکھیں ان کی روزانہ کی سیل لاکھوں میں ہے, اور ایک کپ پہ آپ سے 150 روپیہ لے رہے ہیں, اور روزانہ کے ہزاروں کپ بیچتے ہیں. نہ اپنے پاس کوئی ریٹرن میں انہوں نے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, نہ آپ کو کوئی دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پکا بل انہوں نے بنانا نہیں, انہوں نے ٹیکس تو نہیں دینا ہوتا. تو یہ تو کمائی حرام ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر آپ قریب دیکھ لیں, ٹیکس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, یہ سب لوگ جو ہے حرام کی کمائی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اگینسٹ یہ لوگ بینیفٹ تو گورنمنٹ سے سارے لے رہے ہیں. جس سڑک پہ چل کے اپنی دکان تک آتے ہیں نا, وہ بھی گورنمنٹ نے ہمارے ٹیکسز سے بنائی ہوئی ہے. آپ ٹیکس نہ دیں, اور میں تو الاؤ نہیں کروں گا کہ میرے ٹیکس پہ بنی ہوئی سڑک پہ ایک کروڑ پتی بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آئے اور وہ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہا ہے, یہ ٹیکس چوری کر رہا ہے. یہ ٹاپک ایک الگ ہے, میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں پہ. اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو, اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کاتب کو اور نہ گواہی دینے والے کو. یہ نہ ہو وہ کہ جی نیکی کر کے گلے پڑ گئی ہے, کاتب کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا, یعنی کوئی آپس میں جھگڑا ہوا تو پہلے ان کی کوٹ لگ گئی, لکھنے والے کی اور گواہی دینے والوں کی, جس کی وجہ سے آج کل کئی لوگ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ عدالتوں میں ہمیں چکر کاٹنے پڑیں گے, ہم گواہی نہیں بنتے. یہ گواہی ہے تو وہ چھپا جاتے ہیں. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری, اللہ کے حضور نافرمانی شمار ہوگی. اللہ سے ڈر جاؤ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے, یعنی یہ دنیا میں رہنے کے آداب معاشرت اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے.